وہ اس کو پہلے اس کو لے کر گیا جس کا وصال ہوتا ہے، جنت میں لے کر جاتا ہے، اور پھر دوسری بار پھر آتا ہے اور پھر اس شہید کو لے کر جاتا ہے جنت میں، اور پھر حضرت ابو طلحہ وہ جانے لگتے ہیں تو پھر ان کو وہ جنت کا دربان وہ روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے ابھی نہیں جانا، تیری ابھی باری نہیں ہے، تم نے بعد میں جانا ہے۔ اب صبح وہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، وہ دو نوجوان بھی تھے جنہوں نے حضور کی خدمت میں عرض ہو کر ایک کلمہ شریف پڑھا، اسلام بھی قبول کیا، اور پھر ایک شہید ہوا، غزوہ میں بھی شہید ہوا، اور پھر دوسرے کو صرف وصال ہوا، اس کا نیکیوں میں بھی کام تھا، اس کے باوجود بھی درجہ اس کو زیادہ ملا، جو شہید ہوا اس کے بجائے دوسرے کو درجہ زیادہ ملا، اور پھر مجھے بھی جانے نہیں دیا گیا، مجھے بھی روک دیا گیا۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے میں بات کی، پھر بات بڑھتے بڑھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لا پہنچی۔ حضور نے فرمایا کہ کیا یہ ایسے ہی ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اپنا سارا واقعہ پھر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا تعجب ہے صحابہ کا؟ تعجب تو تم تب کرتے اگر شہید کو درجہ زیادہ ملتا اور وصال پانے والے کو درجہ کم ملتا۔ صحابہ کرام پھر تعجب میں ہو گئے، اب یہ بات تو پھر حضور بھی فرما رہے ہیں۔ اب پھر عرض کی حضور کی خدمت میں، حضور نے عرض کی کہ بے شک پہلا صحابی نیکیوں میں بھی زیادہ تھا، صدقہ و خیرات میں بھی زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بھی زیادہ تھا، غزوہ میں شہید بھی ہونے والا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ جو دوسرا وصال، جس دوسرے کا وصال ہوا، کیا اسے 1 سال زیادہ نہیں ملا؟ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ، سے واقعہ 1 سال زیادہ ملا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی نیکیاں ہوں، جتنے ولی ہوں، کتب ہوں، غوث ہوں، ابدال ہوں، یہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اسے 1 سال زیادہ ملا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، واقعہ اسے 1 سال زیادہ ملا، اور پھر اس نے اس میں عبادت بھی کی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کیا اسے 1 رمضان بھی زیادہ ملا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں اسے 1 رمضان بھی زیادہ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس 1 رمضان زیادہ ملنے کی وجہ سے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ اس کا مقام اس شہید والے صحابہ سے بھی بڑھ گیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام کے درجات ہیں وہاں پر عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کہیں کہ وہاں پر عام آدمی تو جھانک بھی نہیں سکتا، جو ان کے درجات بلند ہیں۔ اور پھر حضور یہ بھی پھر ساتھ ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ درجہ بلند کتنا ہے، ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کتنا درجہ بلند ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس دوسرے صحابی کا مقام اس شہید سے اتنا بلند ہے جیسے زمین اور آسمان ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس سے یہ وجہ سے صحابہ کرام کو ایک اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس کا ہم استقبال بھی کریں، اور اس میں روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور اس میں تراویح کا باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں۔ اور دیکھیں نفل، اس میں نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے 1 نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر 1 نیکی کا درجہ اتنا بلند ہے تو 1 برائی بھی اسی طرح بڑھ جائے گی۔ اگر 1 گناہ کریں گے تو اس کا بھی اجر کے بلکہ اس کا بدلہ بھی اسی طرح بڑھ جائے گا۔ اسی لیے اپنی زبان کو بھی ماہ مقدس میں کنٹرول میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے، ذکر اذکار کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کو گزار دیں، کیونکہ یہ ماہ مقدس ہی تو ہے جس میں ہم 1 مہینے کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ حق تو ہمارے یہی ہے کہ ہم سارا سال اسی طرح عبادت کرتے رہیں، اپنے رب کے حضور جھکتے رہیں، کیونکہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ قلیل سا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ دنیا، یہ زندگی جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، تمہاری کوئی اوقات بھی نہیں، تم کسی قسم کا کوئی تکبر و غرور کے قابل ہو ہی نہیں کہ تم
اگر تکبر و غرور کے بارے میں سوچیں تو انسان اپنے صرف پیدائش کے بارے میں ہی سوچ لے کہ ہم پیدا کیسے ہوئے، ایک گندے اور ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے، بس یہی ہماری اصل، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب صدقہ